زکوٰۃ کیا ہے؟ واٹ از زکوٰۃ؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے 72 جگہوں پر اپنے بندوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اتنی سخت تاکیدوں کے باوجود جو مسلمان اپنے مال کی سالانہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، گویا وہ 82 بار اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ شاید لوگ یہ سوچ کر اتنی بڑی نادانی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا۔ یہ ان کی بڑی نادانی و بھول ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مال کا 40واں حصہ آخرت کے لیے منی آرڈر کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے آخرت کے بینک میں جمع ہو رہا ہے۔ اس طرح اپنے مال کا فائدہ آخرت میں آپ ہی اٹھائیں گے، اور دنیا میں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے آپ کا مال پاک ہو رہا ہے، اس میں برکت ہو رہی ہے، مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کی بدولت قوم کے غریبوں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے آپ کو انسانی ہمدردی کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ جو لوگ اپنی حلال کمائی کی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، انہیں اس کی برکت سے چاہے جتنی دولت مل جائے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، عقدتے نہیں، بلکہ اپنے رب کی اس عطا پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں خوب عطا کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں زکوٰۃ لینے والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ 7 طرح کے لوگ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، اور انہی لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، اسی لیے ضروری ہے کہ یہ رقم حقداروں کو ہی دی جائے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اپنے دینی بھائی بہنوں کی امداد کا ایک فنڈ ہے، دوسروں کو دینے سے یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ لینے کے حقدار فقیر، جس کے پاس ضرورت سے کام مال ہو، مسکین، ایسا غریب انسان جس کے پاس کچھ نہ ہو، عامل، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اسلامی حاکم کی طرف سے مقرر کیا گیا خادم بھی زکوٰۃ دیے جانے اور لینے کا حقدار ہیں، غلام، جو کسی کی غلامی میں پھنسا ہوا ہو، لیکن آج کل غلام اور غلامی کا چلن ختم ہو چکا ہے، قرض دار، جو قرض کے بوجھ سے پھنسا ہوا ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ مسافر سفر کے دوران کوئی مسافر مصیبت میں آ جائے اور ضرورت مند ہو جائے، بھلے ہی وہ مالدار ہو، لیکن سفر میں کسی مجبوری سے پریشان حال ہو تو اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اوپر لکھے ضرورت مندوں میں سے آپ جسے بھی زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ ادا کرتے وقت سب سے پہلے اپنے خاندان والوں، پھر رشتہ داروں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر گھر خاندان اور رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے ان کی مدد کرنا افضل ہے۔ سال پورا ہو تو اچھی طرح اپنی ملیت کا حساب لگائیں، پھر اس کا 40واں حصہ 2.5% نکال کر الگ رکھ دیں اور اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ اسلام میں مسلمانوں کی مالی حالت بہتر بنانے و مدد کرنے کے لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ ادا فرمائی ہے۔ اگر آدمی اس حقیقت پر غور کریں اور ایمانداری سے ہر سال حقداروں کو ان کا حق پہنچایا کریں تو چند سالوں میں ایک بڑی تبدیلی نظر آنے لگے گی۔ لیکن افسوس، آج کل لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہیں بھی یا نہیں۔ اسی لاپرواہی کی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم الٹے سیدھے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں نہ جانے کتنے الٹے سیدھے لوگ فرضی رسید لے کر چھوٹے بڑے شہروں میں گھوم گھوم کر ایک بڑی رقم جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری تعلیمی اداروں کا حال بھی دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، آمین۔ اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہ جانکاری آپ نے بھائی بہن اور دوست کو شیئر کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں